اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشین پر تشریف فرما ہاتھ میں اٹھائیے آگے والے محترم شوکت صاحب، صدر اتر پردیش مجلس اتحاد المسلمین، جناب محب فرقانی صاحب، ضلع صدر ایڈوکیٹ جناب شمیم ترک صاحب، عمران بابی صاحب، ہمارے بھائی جناب پون راؤ امبیڈکر صاحب، مہتاب چوہان صاحب، واقعی رشید صاحب، احتشام منصوری صاحب، محترم جناب ساجد سیفی صاحب، دانش انصاری صاحب، ذکی صاحب، اشرف عباسی صاحب، شہاب الدین صاحب، ڈی ایس بندرا صاحب، ابو بکر انصاری صاحب، فیروز خان صاحب، ڈاکٹر معین الدین صاحب، جنید خان صاحب، عبداللہ آفاق صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مراد آباد کے میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں اپنی تقریر کے آغاز میں ہی آج کے دن ایک عظیم مجاہد آزادی، ایک مشہور عالم دین اور ایک مشہور مجاہد آزادی جس نے اس ملک کو انگریزوں سے کی غلامی سے چھڑانے کے لیے برسوں جدوجہد کی، سالوں جیل کی سلاخوں میں گزارا، میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مولانا ابوالکلام آزاد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک میں ان کا ایک نیک نعم البدل لاکھوں کی تعداد میں اللہ پیدا کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش مکہ میں ہوئی، اور ان کے والد ایک مشہور عالم دین تھے، مولانا خیر الدین صاحب۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس وقت کے کلکتہ میں اخبارات کو نکالا الہلال البلاغ کے نام سے۔ مولانا ابوالکلام آزاد آل انڈیا خلافت کمیٹی کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 2 مرتبہ کانگریس پارٹی کے صدر بھی تھے، اور کانگریس پارٹی کی طرف سے برطانیہ کی کیبنٹ مشن کے سامنے پیش بھی ہوئے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی زندگی میں غبار خاطر کو لکھا، ترجمان القرآن کو لکھا، اور پھر ہمارے ملک میں آزادی کے بعد اس ملک کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی بنے۔ آج اگر اس ملک میں تعلیم کا اگر نیٹ ورک ہے تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کاوشوں، ان کی محنت، اور آج اگر کوئی کام پورا ہو رہا ہے تو اس کا بلو پرنٹ اور اس کا خواب مولانا ابوالکلام آزاد نے دیکھا اور اس کو پیش کیا تھا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے کانگریس پارٹی بڑی خوش ہو رہی ہوگی کہ اسد الدین اویسی مولانا ابوالکلام آزاد کی بات کر رہا ہے۔ میں کانگریس پارٹی کے غلاموں سے کہنا چاہ رہا ہوں
کہ مولانا ابوال کلام آزاد نے اپنی کتاب جو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد اس کتاب کو شائع کرنا، جس میں مولانا ابوال کلام آزاد نے لکھا، اس کتاب کا نام ہے کہ انڈیا ونز فریڈم۔ اس میں مولانا ابوال کلام آزاد نے لکھا، وہ کتاب آج بھی موجود ہے، کہ کیسے کانگریس پارٹی نے نریمن نامی ایک فارسی کو بمبئی پروونس کا چیف منسٹر بننے سے روک دیا اس لیے کہ وہ فارسی تھے۔ کیسے اس وقت کی کانگریس پارٹی نے بہار میں ڈاکٹر محمد صاحب کو جو چیف منسٹر ان کو بننا تھا، کیسے اس وقت کے کانگریس کے قائدین نے بہار پروونس کے چیف منسٹر کے عہدے پر ایک مسلمان کو بننے سے روکا، اور کیسے مولانا آزاد نے اس کتاب میں اپنی تکلیف اور کرب کا اظہار کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ بھی شروعات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اتر پردیش کا چناؤ ہے، تو بعض نادان، بعض ناخلق اور سیاسی طور پر جن میں ابھی میچورٹی پیدا نہیں ہوئی ہے، جن کو بھارت کی تاریخ کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی انگوٹھا چھاپ اگر ان کو لکھ کر دے دیتا ہے تو وہ بیچارے اپنی زبان سے طوطے کی طرح اس کو رٹ کر کہہ دیتے ہیں، جس میں ذکر آ جاتا ہے اس شخص کا جس نے پاکستان کو بنایا اور بھارت کے دو ٹکڑے کیے۔ میں اس تاریخ کا نہیں دہرانا چاہتا ہوں، بلکہ میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں، کیونکہ جس شخص نے کہا تھا، بلکہ نام لے لیتا ہوں، جناب اکھلیش یادو نے جنا کا ذکر کیا۔ میں مراد آباد کی اس مبارک سرزمین سے محترم جناب اکھلیش یادو کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کبھی تاریخ پڑھ لیجئے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ سردار پٹیل اور جنا، نہرو اور گاندھی سب بیرسٹر تھے، تو اکھلیش یادو صاحب، اسد الدین اویسی بھی لنکن ان سے بیرسٹری کرا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بھارت کو توڑنے والے کا نام، اس ملک کو توڑنے والے کا نام اور پاکستان کو بنانے والے کا نام محمد علی جناح تھا۔ کم سے کم آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے۔ آپ اتر پردیش کے 5 سال چیف منسٹر رہے ہیں، آپ آسٹریلیا سے پڑھے، میں بیرسٹری پڑھ کے برطانیہ سے آیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مولانا ابوال کلام آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں، اگر میں وہ تمام جملوں کو مراد آباد میں دہرا دوں گا جو اس کتاب میں مولانا نے لکھے، تو یقین جانیے ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ مولانا ابوال کلام آزاد نے اس کتاب میں لکھا کہ کیسے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں نے ان کو مایوس کر دیا تھا۔ مولانا ابوال کلام آزاد بھارت کے اس دو ٹکڑے کے خلاف تھے۔ اس کتاب میں مولانا نے لکھا کہ وہ کیسے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں کے پاس گئے اور ہر کانگریس کے اس وقت کے بڑے لیڈر نے مولانا کو مایوس کر دیا، اور کیسے اس وقت کے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں نے، جس کا ذکر اکھلیش یادو نے بھی کیا، انہوں نے مولانا سے کہا تھا کہ نہیں، اب ہم اس ملک کا بٹوارا چاہیں گے۔ اس کتاب میں مولانا نے لکھا کہ کیسے وہ انہوں نے دوڑ کر مہاتما گاندھی کے پاس جا کر یہ کہا کہ بھارت کے دو ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے۔ مولانا کی دور اندیش نگاہیں وہ دیکھ چکی تھیں کہ پاکستان بنے گا تو ملک کے حالات کس طرح سے بدلیں گے، مگر اس وقت کے تمام قائدین نے مولانا آزاد کی دور اندیشی کو نہیں سمجھا۔ ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ مولانا نے اس کتاب میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ریزولوشن کی خلاف میں تقریر کی تھی، مگر آج ہم کو یہ سے پوچھا جاتا ہے بھارت کے مسلمانوں سے کہ پاکستان بنا تو ہماری وجہ سے بنا۔ میں چیلنج کرتا ہوں سنگھ پریوار کے لوگوں سے
بی جے پی کے لوگوں سے یا پھر یہ سماجوادی پارٹی کے جو لوگ تاریخ کو نہیں پڑھتے، بھارت کا اگر بٹوارا ہوا تو مسلمانوں کی وجہ سے نہیں، بھارت کا بٹوارا ہوا تو جنا کی وجہ سے ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا اختیار نہیں تھا، وہی مسلمان ووٹ ڈال سکتا تھا جو سرمایہ دار تھا یا نواب تھا یا اس کے پاس اتنی زمین تھی یا اس کے پاس کوئی ڈگری تھی۔ مسلمانوں کو مورد الزام کھڑا کرنا بھارت کے دو ٹکڑے کا یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ مسلمانوں پر الزام ہے اور میں اس الزام کو نہیں مانتا۔ بھارت کے اگر دو ٹکڑے ہوئے تو اس کی ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، اس کے ذمہ دار وہ تمام اس وقت کے قائدین ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی پاکستان کو نہیں مانا، ارے ہم تو بھارت کو اپنا دیش مانتے آئے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ ارے اگر ہماری وفاداریوں پر کوئی شک کرتا ہے تو پیارے آ جاؤ، ہمارے قبرستان آج بھی اس بات کے گواہ ہے کہ ہم سینہ تان کر بھارت کی زمین میں سو رہے ہیں، اور جب صبح قیامت تک سوتے رہیں گے اور جب حشر کا میدان ہوگا تو انہی قبروں سے مڑ کر انشاءاللہ تعالی حشر کا میدان میں جائیں گے۔ مگر ہم پر الزام لگانا یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے، یہ سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آج کل سب جنا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کوئی جناب کہہ گئے کہ اگر فلاں کو وزیر اعظم جنا کو بنا دیا جاتا تو بھارت کا وبھاجن نہیں ہوتا۔ ارے آپ تاریخ کو نہیں جانتے، آخر اتر پردیش کے چناؤ میں جنا کہاں سے آ گیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتر پردیش کے چناؤ میں جنا کہاں سے آ گئے، یہ جن کہاں سے پیدا ہو گیا ان کو نہیں معلوم۔ اس جن کو تو ہم نے بھگا دیا پاکستان کو کہ جاؤ تم، ہم نہیں جائیں گے، یہ بھارت خواجہ اجمیری کی سرزمین ہے، ہم یہاں پر رہیں گے، ہم بھارت کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ مگر بولے جا رہے ہیں جنا کی بات اگر کر کے سمجھتے ہیں کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کا ووٹ مل جائے گا۔ ارے اتر پردیش کے مسلمانوں نے ایک فیصلہ لے لیا ہے، جنہ کی ہمارے پاس نہ کبھی اہمیت تھی نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پاس ان مجاہدین آزادی کی اہمیت رہی، مولا ابوالکلام آزاد کی، جوہر برادران کی، ان مجاہدین آزادی کی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، ان علماؤں کی جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ علامہ فضل خیرآبادی نے کالا پانی کی سزا کاٹی اور پھانسی کے پھندے کو مسکرا کر چوم لیا۔ علامہ فضل خیرآبادی نے ساورکر کی طرح انگریزوں سے اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی۔ علامہ فضل خیرآبادی نے کہا تھا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، میں پھانسی کے پھندے کو قبول کر لوں گا مگر انگریزوں سے اپنی معافی نامے کا خط نہیں لکھوں گا۔ شہید اشفاق اللہ ہمارے ہیرو ہے، مگر یہ لوگ ان کو بھول گئے، جنا کرو۔ ادھر سماجوادی جینا، ان کے ساتھی بھی جینا، اور بی جے پی کو موقع مل گیا وہ بھی جینا۔ ارے آر ایس ایس والوں تم یہ تو بتا دو کہ تمہارا کیا رول رہا بھارت کی جنگ آزادی میں؟ بتاؤ تمہارا کیا رول رہا بھارت کی جنگ آزادی میں؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے آر ایس ایس والوں کہ تمہارا آر ایس ایس کا لیڈر نے اس وقت کہا تھا کہ مت لو پنگا انگریزوں سے، مت لو پنگا انگریزوں سے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آر ایس ایس کے لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مت لو پنگا انگریزوں سے؟ آپ کہاں تھے؟ سن 57 کی جنگ آزادی ہوئی، آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ آپ کی پیدائش 1919 کی ہے، 99 سال آپ نے چڈی پہن کر لٹ پھرایا، پھر خیال آیا کہ بچوں کا اب ہم پینٹ پہن لیتے ہیں، آپ نے پینٹ پہن لیا۔ آپ تو تھے ہی نہیں کہیں پر، آج آ کر آپ ہم کو سکھا رہے ہیں، آج آ کر ہم کو بتا رہے ہیں بھارت سے محبت۔ ارے بھارت سے محبت ہم کو اتنی ہے کہ چپے چپے پر ہمارا خون بہایا گیا، ہم اپنے خون کو بہا کر اس ملک کو آزاد کروایا۔